الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں کے اندر بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. اور 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے. انسان عقل کے بل بوتے پر دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہے کہ انسان جھونپڑے سے بڑے بڑے محل تک پہنچا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا، چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بڑے بڑے مال تک پہنچا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. لیکن میرے بھائیو، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آگے بڑھنا دین کے لیے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا دنیا کے لیے ہوتا ہے. دین کے لیے جو انسان آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اپنی امت کو دین میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ لوگوں نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی طرف. یہ سب حضرات کچھ سیٹنگ کرنا چاہے مائک پہلے سے، یہ پہلا جلسہ ہے کہ سب سیٹنگ نہیں ہے. دوڑو اپنے رب کی طرف اور ایسی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مغفرت کی طرف دوڑنا اور جنت کی طرف دوڑنا، کہ اس کے سارے اسباب یہ ہیں. یہ مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ اور یہ دارالعلوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. یہ اسلامی قلعے ہیں. ہمارے سامنے ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے کچھ پروگرام پیش کیے. انتشار کے ماحول میں ہمارے بچوں نے پڑھا. چاروں طرف مسجد میں انتشار تھا، بڑوں کے اندر بھی انتشار تھا، چھوٹے بچوں میں بھی انتشار تھا. سکون کا ماحول بالکل نہیں تھا. ایسے سکون غیر سکون کے ماحول میں ہمارے بچوں نے اچھے انداز سے پڑھا. اساتذہ کی محنت ہمارے سامنے تھی، بچوں کی محنت ہمارے سامنے تھی، کہ بچوں نے ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پیش کی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب نامہ پیش کیا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں تو ہمارے پردادے کا نام یاد نہیں ہے. ہاں، دکانوں کے سب کے نام یاد ہے اور دکانوں کے سارے گاہکوں کے نام بھی یاد ہے. یہ دکان کا میرا گاہک ہے، یہ گاہک میری دکان کا ہے. لیکن دین کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں. مدرسے کے اندر میرے پاس جو بچوں کو تعلیم ہو جاتے ہیں، تعلیم، اس لیے جلسہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ بچوں کے والی مدرسے میں آ کر بچوں کی تعلیم کو دیکھیں. اتنی ساری مستورات پر جمع ہے ماشاءاللہ. یہ تو مستورات کو اگر قدر نہ ہوتی تو بچے نہ پڑھ سکتے.
ہمارے بچوں کے پیچھے زیادہ تر محنت ہماری مستورات کی ہے، مردوں کی کم ہے۔ حالانکہ سنیچر کا دن اس میں رکھا گیا تھا، اگرچہ دیوالی کا سیزن بھی ہے، لیکن آدمی پورے دن کاروبار میں تھکتا ہے تاکہ میری سیزن کامیاب ہو جائے۔ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فارغ کرنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ لوگ یہاں جمع ہو جائے گا، یہ معمولی مت سمجھو۔ آپ کا یہ جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے تو آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اساتذہ کو پڑھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور بچوں کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ کے سامنے جب بچے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا پڑھتا ہے۔ تو یہ مکاتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت حدیث پاک میں ہے۔ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے اور مدرسے میں آنے کے بعد بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بچہ مدرسے میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان الرحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ یہ 3 ناموں سے بسم اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرتا ہے، اس کے والدین کی بھی مغفرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے استاد کی بھی مغفرت کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، در منصور کی روایت ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو ایک قبر کے اندر دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ گنہگار ہے، اس کی گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پریشان ہے۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے استغفار کرتے کرتے۔ کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو اس قبر میں دیکھا کہ وہ قبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار بندہ عذاب میں گرفتار تھا، وہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میرا اللہ، کچھ وقت پہلے تیرا یہ بندہ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، آج وہی تیرے بندے کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آواز آئی ہے میرے بھائیو وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ میرے اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، یہ میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، اس کی زبان بھی گندی تھی، اس کی آنکھیں بھی گندی تھی، اس کے کان کا سننا بھی گندا تھا، اس کا پورا نامہ اعمال گناہوں سے لت پت تھا، لیکن دنیا سے رخصت ہو چکا تو ایک بچہ بطور امانت کے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس بچے کو بڑا کیا۔ جب بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا، استاد نے کہا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مجھے غیرت آئی کہ اس گنہگار کا بچہ مجھے صفت رحمان سے پکارے اور صفت رحیم سے پکارے، اور میں اس کے ابا کو عذاب دوں۔ میں نے اس کے ابا کے قبر سے عذاب کو ہٹا دیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ ہمارے مدارس اور یہ ہمارے مکاتب، اس سے مکاتب پر ہمارا دھیان بہت ہونا چاہیے۔ جتنا انعام بچوں کو دینا ہے اتنا انعام آپ نے نہیں دیا۔ میں تو بہت جگہ پر جاتا ہوں، سب سے کم انعام، بچوں کے دل بھی خوش ہو، اس سے میں صاف اس سے بولتا ہوں کہ احمدآباد کا ہوں، بچوں کی دل بھی خوش ہو اور اساتذہ کی دل بھی خوش ہو۔ ہر جگہ پر ہم لوگوں کو انعام دیتے ہیں، بچوں کو انعام دینا، اساتذہ کو خوش کرنا، یہ موقع ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے۔ اس موقع کو گولڈن چانس سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ یہ مکاتب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ ان کے جو مریدین تھے، جو شاگرد تھے، بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا قاسم نانوتو رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی، مولانا گنگوہی، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، ان کے مریدین ہیں۔ حاجی عبداللہ مہاجر مکی فرمانے جن کی قبر مکۃ المکرمہ کی قبرستان جنت المعلا میں ہے، جنت المعلا میں ہے۔ وہ فرماتے تھے، اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے دینی کام لیے ہیں، لیکن مجھے ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ مجھے حضرت وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے ہندوستان میں جہاں جہاں میں نے مکاتب کے جال بچھائے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے اور مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، اس عمل پر مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔
ہمارے بچے قرآن کریم کو صحیح پڑھتے ہیں، وہ تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب بچہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد، اگر کوئی انسان الحمد کی جگہ الحمد پڑھے تو معنی بدل گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں اور چھوٹی ہاں دونوں کا اسپیلنگ ایچ آتا ہے، انگلش میں ایچ آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ الحمدللہ اس کا معنی ہوگا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے، نماز ٹوٹ گئی۔ میں آپ کو مدارس کی محنت سمجھا رہا ہوں، ہمیں سمجھتے مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ قلبن کا معنی ہوتا ہے ڈاگ، کتا، چھوٹے کاف سے، اور قلبن کا معنی ہوتا ہے دل۔ قرآن کریم کی آیت ہے ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، میرے اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے۔ اب کوئی انسان یوں پڑھے ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، قوف کی جگہ پر کاف پڑھے تو معنی بدل جائے گا، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے۔ اللہم صلی علی محمد کیا معنی ہوتا ہے؟ صوت کے ساتھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت دے۔ اب کوئی صوت کی جگہ سین پڑھے اللہم صلی علی محمد تو معنی بدل جائے گا، معنی یہ ہوگا یہ اللہ تو اپنے نبی پر تلوار کھینچ، کہ اللہ کے نبی کا امتی نماز میں اپنے نبی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آپاؤں کے گھروں پر محلوں میں پڑھاتے، سمجھتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی دھوکے سے نکل جانا، یہ مدارس میں ہمارے علماء 9 سال مستقل علم کا کورس کر کے اور پڑھانے کی پریکٹس کر کے اپنے بچوں کی دماغ میں صحیح تجوید سے قرآن پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے مدرسے کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے مدرسے کے طلباء اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جس طریقے پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، جن تجوید کے ساتھ، جن صحت کے ساتھ وہ بچے ان تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو کرنے والے بنے۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم پڑھنے سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بعض مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنے والا قرآن اس پر خود لعنت بھیجتا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید سے نہیں پڑھتے، کہ قرآن کیسا پڑھنا چاہیے۔ قرآن تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن تو زندگی کا دستور ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کریم کو کھولتے تھے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم جو انسان پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو روشنی دیتا ہے۔ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، چپ کے باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، کہ قرآن کریم کو بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کریم کو بڑے شوق سے پڑھنا چاہیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتے ہیں اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، میرے اور آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت بن چکے ہیں۔ ایک بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، ہمارے دل کو اثر نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، یہ دل کی سختی کی نشانی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہو، جنت کے تذکرے ہوتے ہو، جہنم کے تذکرے ہو رہے ہو، تب بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، یہ دل کی قساوت کی، دل کی سختی کی نشانی ہے۔ دنیا کی طرف ہمارا دل بہت مائل ہے، ہمارا دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ ہمارے بچوں کی دینی تربیت کرنا، ہمارے بیٹے حافظ قرآن بنے۔ حدیث پاک میں ہے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے، اندر دے کر قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کی مغفرت کر لیتا ہے اور اس بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ مدرسے کی عظمت ہمارے دل میں ہو، مکاتب کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بہت سارے بچے سائنسی ڈاکٹر بھی ہیں،
پروفیشنل بھی ہیں، انجینئر بھی ہے، لوئر بھی ہے، وکیل بھی ہے، لیکن زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نہیں ہے۔ ان بچوں کو لوئر بنانے کے لیے، ان بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، ان بچوں کو وکیل بنانے کے لیے ماں باپ نے اپنی دکانیں بیچی، ماں باپ نے اپنی جائیداد کو قربان کیا، اور ماں باپ نے اپنی زمینوں کو بیچا، لیکن ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد اگر اولاد کو زندہ نہیں بنایا تو اولاد ماں باپ کو کبھی یاد نہیں کرتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اولاد کو ایجوکیشن مت ضرور۔ ایجوکیشن بھائی دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار ڈاکٹر بناوے، اپنے بچوں کو دیندار لوئر بناوے، اپنے بچوں کو دیندار وکیل بناوے، دیندار ٹیچر بناوے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی محنت ساتھ میں ہوتی ہے نا تو بچے دیندار بنتے ہیں۔ آپ جوہا پورا کے قبرستان کے پاس جا کر دیکھو، آپ کے نوجوان لڑکوں کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، موبائل کے گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے، ان کو پتہ ہے میرے ماں کی قبر ہے، ان کو پتہ ہے میرے ابو کی قبر ہے، ان کو پتہ ہے میرے دادا کی قبر ہے، ان کو پتہ ہے میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ اگر بچہ حافظ قرآن ہے، بچہ عالم بعمل ہے، بچے نے قرآن کریم کو مدرسے میں پڑھا ہے، اور بچے نے بعد میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، گھر پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ماں باپ سے دنیا سے جانے کے بعد وہی بچہ اپنے ماں باپ کو قبر پر جا کر یاد کرتا ہے اور احسان ثواب کرتا رہتا ہے۔ بھائی دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے۔ لاک ڈاؤن میں کتنے نوجوان جن کی بڑی بڑی امیدیں تھیں، ہماری عمریں بڑی ہوگی، ہم بوڑھے بنیں گے، ہمارے کاروبار بڑھیں گے، ساری کی ساری امیدوں کو موت نے ختم کر لیا اور قبروں کے حوالے ہو گئے۔ بچے بھی ماں باپ کو بھول گئے، اور بچے بھی اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بھول گئے۔ اس سے سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا، اور علماء فرماتے ہیں جیسے ماں اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی اتنا باپ نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں مادری زبان، پدری زبان ہے، مادری زبان، کہ بچہ تو ماں کی زبان بولتا ہے۔ سے میری محترم دینی ماں بہنوں جو میری بات سن رہی ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے۔ اگر ماں کی زندگی میں اللہ کا دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں اللہ کا دین آتا ہے، بیوی کی زندگی میں اللہ کا دین ہوتا ہے تو شوہر کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آتا ہے۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر بنے اور جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ بنے، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، چاہے معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے سائد کلیری ہو، حضرت نظام الدین اولیاء ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی ہو، جتنے بھی ہمارے سروں کے تاج بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں اور ان کی ماں کا راتوں کا رونا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنا۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے پر آسمانوں کی زینت ستاروں سے ہے، اس طریقے پر ولیوں کی زینت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں گھر میں ہے۔ ماں نے سوچا، ماں دیندار تھی، ماں تقوی والی تھی، ماں اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والی تھی، ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ ماں نے سوچا میرا بیٹا گلی میں گھومے گا تو نامعلوم غلط صحبت بچے کو ملے گی، اس لیے ماں کو تمنا ہوئی میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجوں۔ پوچھا کون سا اچھا مدرسہ ہے جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہو، جہاں کے پڑھانے والے علماء دیندار ہو؟ تو ماں تلاش کرتے کرتے ایک مسجد کے اندر پہنچی، باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، اور پوچھا کہ ایک بوڑھے میاں مسجد کے اندر پڑھا رہے ہیں، ولی کامل ہے، جا کر یہ کہا میں اپنے بچے کو آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے مرحوم ابا کی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا ولی کامل بنے، ان کا بیٹا حافظ قرآن بنے، ان کا بیٹا عالم دین بنے۔ میری بھی تمنا ہے استاد کہ میرے بیٹے کی تم تربیت کرو، میرے بیٹے کو تعلیم دو۔ استاد نے کہا اماں جی میں تمہارے بیٹے کو ہمارے مدرسے میں رکھ دو، آپ دعا کے ذریعے میری مدد فرمانا۔ لیکن ماں نے ایک عجیب بات بتلائی کہ استاد جی میرا بیٹا اکیلا ہے، اس کے ابا دنیا میں نہیں ہے، اس کو کبھی ماں کی یاد ستائے گی، کیونکہ میرے پاس زندگی گزاری ہے، ماں کی یاد ستائے گی، اس لیے استاد میرے بیٹے کو کبھی گھر پر چھٹی مت دینا۔ آج ہمارے بچے مدرسوں میں پتہ نہیں چچا کے چچیرے کے لڑکی کی شادی ہے تبھی مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے،
اسکول کی ہم چھٹی نہیں کرتے کیونکہ اسکول کل میں سورت پرسوں میں کل کی صورت تھا، صبح میں 5 بجے پہنچا، میں نے مدرسے کا ماحول دیکھا، راحت سوسائٹی میں خوش ہو گیا، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ وہاں ہیں، لیکن بچوں کی مدرسے کی تعلیم پر یوں فرماتے مولانا 7 سال میں تختی سے لے کر قرآن شریف مکمل ہونے تک ہمارے بچے کی 1 منٹ کی گراوی نہیں ہے۔ میرے 1 منٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مدرسے کا وقت صبح میں 7:30 سے 10:30 تک، ظہر سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک 3 ٹائم مدرسہ ہمارے بچے کا ہوتا ہے۔ 1 منٹ ہمارا بچہ لیٹ نہیں ہوا، اور مدرسے کا اصول ہے 3 منٹ بچہ لیٹ ہوا اس بچے کو مدرسے میں نہیں بٹھاتے۔ اور میں نے دیکھا اساتذہ کو وقت کے بڑے پابند، اور مغرب کی نماز کے بعد مدرسے کا ماحول دیکھا کہ 2 دن کے بعد امتحان ہے، بچے مصافحہ کرتے، استاد آپ ہمارے مہمان ہو، دعا کرنا ہمارا پرسوں امتحان ہے، اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ کوئی صورت میں کوئی جاہل لوگ نہیں رہتے، ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں۔ میں نے ان کے بچوں کو ڈاکٹر بھی دیکھا، ان کے بچوں کو انجینئر بھی دیکھا، لیکن ان کی زندگی میں دیکھا تو چہروں پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اور کتنے بڑے بڑے جوان لڑکے حافظ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بچوں کی پابندی کرنا مدرسے میں بہت ضروری ہے۔ مدرسے میں بچے کی غیر حاضری نہ ہو۔ تو باجی مستانی کی ماں نے کہا ہمارے بیٹے کو چھٹی مت دینا۔ استاد نے کہا اماں جی آپ دعا کے ذریعے میری مدد فرمانا، میں کوشش کروں گا۔ بچہ پڑھتا رہا۔ 2 سال کے بعد بچے نے کہا استاد میری ماں کی مجھے یاد آئی ہے، مجھے گھر پر جانا ہے، ماں کی ممتا ہر ایک کو یاد آتی ہے۔ استاد نے کہا بیٹا میں کیا کروں، اگر بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں کا کیا وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، اور بچے کو چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہوئے تو کہا بیٹا یہ سبق یاد کر لو، اگر تم اتنا سبق مجھے سناؤ گے تو میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ باجی استاد رحمۃ اللہ چھوٹے سے بچے تھے، استاد نے جو سبق دیا اس نے قرآن کریم کے ورق کھول کے دیکھے تو 4 پارے تھے جو شام کو سنانے تھے، حفظ سنانے تھے۔ اتنا سبق کوئی بچہ یاد نہیں کر سکتا، لیکن وہ بچے نے فوراً کہا باجی استادی نے اتنا سبق تم یاد نہیں کر سکتا، لیکن میری امی مجھے روزانہ یہ بات گھر پر سکھاتی تھی بیٹا کرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ ہی کرائے گا۔ میرے استاد مجھے روزانہ سبق میں کہتے ہیں کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی یاد کرائے گا۔ اس نیت سے یاد کرنا شروع کیا اور 3 گھنٹوں میں 4 پارے حفظ ہو گئے۔ استاد کے پاس استاد سبق سنو میرا۔ باجی استاد رحمۃ اللہ جب استاد کے پاس پہنچے استاد سمجھے اتنے چھوٹے بچے نے اتنے پارے کیسے یاد کر لیے ہوں گے، لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو 4 پارے فوراً سنا دیے۔ اب کہا بیٹا گھر جاؤ۔ اب بچہ ماں کے گیت گاتا ہوا ماں کی محبت مدرسے گھر پر 2 سال کے بعد جا رہا ہے۔ جیسے ہی گھر پر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا، تو کہا اماں دروازہ کھولو میں بایزید ہوں۔ تو ماں نے کہا کون بایزید؟ میرا بایزید تو گھر پر نہیں آ سکتا، میں اپنے بایزید سے وعدہ کر چکی ہوں جب تک تو ولی کامل نہیں بنے گا تب تک میرے گھر پر نہیں آئے گا۔ میں اپنے استاد کو کہہ چکی ہوں کہ تیرا استاد تجھے گھر پر چھٹی نہیں دے گا تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس زمانے کے ماں باپ ایسے تھے جن سے بچے ولی کامل بنتے تھے۔ باجی مستانی وہاں سے چند گھنٹے کھڑے رہے، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ تو بچہ رونے لگا۔ استاد نے اپنے سر کے حمامے سے بچے کے آنسو پوچھے، پھر پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تیری ماں نے ملاقات ہو گئی؟ تو کہا نہیں حضرت بہت دل ٹوٹا ہے، ماں نے میرا دروازہ نہیں کھولا۔ پھر استاد نے کہا بیٹا کیا تم ماں سے راضی ہے؟ کہ استاد میں ماں سے بالکل راضی ہوں، لیکن میں آپ سے ایک دعا کرواتا ہوں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، لوگوں کے گھروں پر جا کر برتن دھوتی ہے، میری ماں جو مجھ سے بننا دیکھنا چاہتی ہے تب تک اللہ مجھے بنا دے، اس کے بعد میری ماں کی موت آئے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ استاد نے کہا بیٹا معصوم بچہ تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کے میں ضرور دعا کروں گا۔ بچہ پڑھتا گیا 17 سال مدرسے میں ہو چکے۔ ایک مرتبہ استاد تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے اور میرے نبی نے فرمایا بایزید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کبریٰ مل چکی ہے، بایزید اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن چکا ہے، اب بایزید کو گھر پر جانے کی چھٹی دے دو۔ استاد جب مسجد میں آئے دیکھنے کے لیے کہ بیٹا بایزید کیا کرتا ہے، نوجوان بن چکے تھے، تو دیکھا خدا کے گھر میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ استاد پیچھے بیٹھ گئے، لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے اور قاعدہ پورا کر جب سلام پھیرا ہے تو پیچھے دیکھا تو استاد بیٹھے تھے۔ استاد نے کہا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ولایت کبریٰ مل چکی ہے، آپ گھر پر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ گھر پر گیا تو اس وقت ابھی گھر کا دروازہ بند تھا۔
گھر کا دروازہ بند تھا. اماں جی بے بایزید ہوں. ماں دوڑتی دوڑتی اگر گھر کا دروازہ کھول دیا. 17 سال کے بعد ماں اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. بیٹا ولی کامل بن رہا ہے اور بیٹے کی پیشانی پر ولایت کا نور چمک رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے, میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اور 2 رکعت ماں نے شکرانے کی نماز پڑھ کے اللہ سے کہا اللہ میں جیسا بننا چاہتی ویسا میرا بیٹا بن چکا ہے, اب مجھے زندگی سے تو محبت دے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اور اتنے بڑے ماں کے فرما بردار بڑے بایزید کہ ماں نے کہا بیٹا دروازہ بیٹا پانی لے آؤ. بایزید جب اللہ کے ولی بنے ہیں پانی لینے کے لیے باہر گئے, واپس آنے کے بعد دیکھا تو ماں سو چکی تھی. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا. ماں کے سرہانے کھڑے رہے پانی کو لے کر کہ ماں کی نیند سے ماں کو اٹھا نہیں سکتا, ماں کو تکلیف ہو جائے گی. پوری رات ماں کے سامنے پیالے میں پانی کو لے کر کھڑے رہے. صبح ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے کہا بیٹا تو سامنے کھڑا ہے کہ ہماری پوری رات پیالے کو لے کر کھڑا ہوں, جیسے میری ماں کی آنکھ کھلے گی میری ماں کو پانی پلاؤں گا. یا ایسے بچے فرما بردار اس وقت بنتے ہیں جبکہ ماں نے اپنے بیٹے کو صحیح علم سکھایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام شافعی بنے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام بن چکے تھے 14 سال کی عمر میں کہ عرب کے بڑے بڑے علماء اور عجم کے بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنے بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم, تو تو عرب کا امام ہے, تو تو عجم کا امام ہے, تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا, میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میری ماں کے پیروں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. میرے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں, اپنے بیٹوں کی دینی تربیت کرو. آپ کے بیٹے دیندار بنے, آپ کے بیٹے ولی کامل بنے. چاروں طرف کا ماحول اچھا نہیں ہے. بیٹیوں کو دیندار بنانا, بچوں کو دیندار بنانا یہ مدرسے کے راستے سے ہو سکتا ہے اور ماں باپ کی تربیت کے راستے سے ہو سکتا ہے, لیکن اولاد کو دینداری پر لانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا. ماں کی زندگی میں دین کو لانا پڑے گا. ہمارے بہت بڑے عالم کراچی کے جسٹس محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بر صغیر کے نہیں عرب و عجم کے بہت بڑے عالم کے وہ فرماتے ہیں ایک بار میں پشاور میں ایک بزرگ کے گھر پر گیا. میں نے گھر پر جانے کے بعد دیکھا کہ ان کے بچے جب میں گیا ان کے بچوں کے پاس ان کے بچوں کی زندگی سنت کے مطابق, ان کے بچوں کے بولنے کا طریقہ سنت کے مطابق. اب اتنے بڑے عالم جو دنیا میں چل رہے ہو, کتنے دنیا کے اسفار کیے ہو, اور ایک بچے کی زندگی سے متاثر ہو گئے کہ بچے کے بولنے کا طریقہ, بچے کے سونے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, مہمان کو بلانے کا طریقہ پورا کا پورا سنت و شریعت کے مطابق تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا بیٹا تم گھر میں سب سے بڑے ہو, تو کیا جواب دیا حضرت بڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بڑے کون ہیں؟ بڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک معصوم بچہ ماں نے کیا تربیت کی ہے کہ حضرت بڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ہاں البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں بڑا ہوں. کہ ماں نے بچپن سے سکھایا بیٹا اللہ بڑا ہے. پھر استاد نے ان کے ماں باپ کو پوچھا, بڑے اللہ والے تھے, کہ تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طریقے پر کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا اللہ کے راستے کا چلے کا سفر ہوا, اور چلے کے سفر کے بعد ہم نے ماں باپ نے ہم نے ارادہ کیا اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے سوچا اپنے بیٹوں کو شک والا لقمہ بھی ہم نہیں کھلائیں گے. حرام تو حرام, شک والا لقمہ اپنی اولاد کی پیٹ میں نہیں ڈالیں گے. میرے بھائیو حلال ہوگا حساب و حرام ہوگا عذاب. حلال مال کا تو حساب ہے اور حرام پر تو عذاب ہے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے خیالات موتی ہیں, جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. اگر لقمہ پاکیزہ ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا, لقمہ پاکیزہ ہے تو کانوں کا سننا صحیح ہوگا, لقمہ پاکیزہ ہے ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا. اگر لقمہ گندا ہو چکا اور اپنے بیٹوں کو گندا لقمہ کھلایا, بچوں کو پتہ نہیں معصوم ہے, جھوٹ بول کر روزی کمائی, کسی کو دھوکہ دے کر روزی کمائی, کسی کے گاہک کو ادھر سے ادھر کر کے ہم نے روزی کمائی. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ لقمے حلال نہیں ہوتے, یہ لقمے حرام کے بن جاتے ہیں. ڈاؤٹ فل لقمے اپنے اولاد کو کھلائے, وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے. حلال روزی کھاؤ. اور دیکھو بھائی حلال تھوڑا ہوتا ہے, حرام زیادہ ہوتا ہے. حلال تھوڑا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ کو قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
ایمان والو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والو ہم نے تو تم کو جو رزق عطا فرمایا اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ. اللہ نے نبیوں کو کہا، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کبھی حرام نہیں کھا سکتی، لیکن روزی کے بارے میں اتنی بڑی تاکید فرمائی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے فرمایا ہے جو پاکیزہ روزی کھاتا ہے اس کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. جو حرام کی روزی کھاتا ہے اللہ پاک اس سے عمل کی توفیق کو چھین لیتا ہے اور موت کے وقت تک کلمہ سلب ہو جاتا ہے. دو گناہ اتنے خطرناک ہیں جن گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. نماز کے چھوڑنے پر گناہ ہے، جنگ کا اعلان نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دینے پر گناہ ہے، جنگ کا اعلان نہیں ہے. لیکن دو اتنے خطرناک گناہ ہیں، ایک تو علماء سے دشمنی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے نفرت کرنا. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور دوسرا گناہ فرمایا سود میں جانے والا، سود میں ہاتھ کو ڈالنے والا، لونوں میں ہاتھ کو ڈالنے والا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو تم تمام سود کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا، سود پر تمہارے کاروبار چلتے رہے، تمہاری منڈیاں چلتی رہی، بچوں کی فیس سود پر چلتی رہی، تمہارے بازار سود پر چلتے رہے، تو اللہ نے کہا اللہ اور اللہ کا نبی تم سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اور سود کھانے والے کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. مفتی شفیع عثمانی صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت معمر کی روایت ہے، سود کھانے والا 40 سال تک اس کی مہلت ہے. 40 سال کے بعد وہ ایسا فقیر بن جاتا ہے. ہماری گلیوں میں، احمد آباد کی گلیوں میں مانگنے والا فقیر اتنا فقیر نہیں ہوتا جتنا سود کے لقمے کھانے والا فقیر ہو جاتا ہے. وہ سوسائٹی میں اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. چٹنی روٹی کھاؤ اور چٹنی روٹی اپنے بیٹوں کو کھلاؤ. کیوں میرے پاس ہوٹلوں کے کھانے شروع کر دیے ہیں؟ ہمارے پیر مولانا ذوالفقار صاحب نقشبند دعوت برکات کو فرماتے ہیں ہمارے مدارس میں جنگ، ایک مدرسہ ہے مدرسہ اسلامیہ ان کے ملک میں پاکستان میں، ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ بن رہا تھا. قرآن کریم، اس کے ابو بھی ڈاکٹر، اس کی ماں لڑی ڈاکٹر تھی، لیکن استاد نے مجھے کہا بیٹا چلتا ہی نہیں ہے. ذہین بچہ، ماں بھی ڈاکٹر ہو، باپ بھی ڈاکٹر ہو، گھر میں ایجوکیشن کا ماحول ہو، لیکن لڑکا قرآن کریم میں چلے ہی نہیں. حضرت فرماتے میں نے بیٹے کو بولا مجھے بیٹا تو سنڈے اور سیٹرڈے کو کہاں ہوتا ہے تیرا کھانا؟ کہ میں اپنے ابو اور اپنی امی کے ساتھ روزانہ ریسٹورینٹ میں کھانے جاتا ہوں. تو کہا بیٹا اب تم سیٹرڈے سنڈے کو کھانا گھر پر کھاؤ. اور ان کے ابو اور ان کو امی کو بلا کر فرمایا اپنے بچے کو ہوٹل کا کھانا مت کھلاؤ. 2 ہفتے بچے نے کھانا بند کر لیا. تیسرے ہفتے میں اللہ نے اس کی دماغ کو کھول دیا. 1 سال میں 3 پارے کرنے والا 4 مہینے میں قرآن کریم کا حافظ بن چکا. یہ لقموں کے اثرات ہیں. یہ کیا لگا ہے سیٹرڈے سنڈے کو ہوٹلوں پر کھانے جانا؟ اور ہماری مستورات بھی کہتی ہے اب تو فری وقت ہے، سنڈے کا وقت ہم گھر پر کھانا نہیں پکائے گی. ارے میری بہنوں، گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچے کو حلال لقمے کے کھانے کھلاؤ. اکثر جگہ پر جہاں ہوٹلیں ہوتی وہاں کھانا پکانے والے بے نوازی ہوتے ہیں. گھر کی ماں جب قرآن پڑھتے پڑھتے کھانا پکاتی ہو، گھر کی ماں قرآن پڑھتے پڑھتے روٹی بناتی ہو. مولانا سے کل ایسا فرمائش شیخ الحدیث کہ میری بیٹیاں چولہے پر روٹیاں پکاتی تھی اور یہ فرماتی تھی اماں جی ہمارے تو 3 پارے بھی مکمل ہو چکے اور ہماری تو روٹیاں بھی پوری ہو. گھر کے برتن دھوتے دھوتے تسبیحات پوری کرتی تھی. گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ کو یاد کرتی تھی. جب گھر کی عورت کا مزاج دینداری والا بن جاتا ہے تو بچے دیندار بن جاتے ہیں. بچے دیندار بن جاتے ہیں. اس لیے حلال روزی بہت بڑی ضروری ہے. اپنے بچوں کو حلال لقمے کھلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے، لمبے لمبے حج کے سفر ہو، عمرے کے سفر ہو، اللہ کی دین کی محنت کے لمبے لمبے اسفار کرتا ہو اور اتنے لمبے سفر کرے کہ اس کے چہرے کے بال مٹی والے بن جاوے، اس کے بدن کے بال، اس کے کپڑے گرد و غبار میں آ جاوے، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں کہے، حالانکہ اللہ سفر میں دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ سے یوں کہ اللہ میرے گھر کے عجیب حالات ہے، اللہ میرے گھر میں سارے کے سارے مسائل ہیں، اللہ میری دعا کو قبول کر دے. تو آسمان سے آواز آتی ہے اے میرے بندے مطعمو کا حرام، مشربو کا حرام، ملبسو کا حرام،
تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، تیرا پہننا بھی تو حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کر سکتا ہے؟ 1 روپیہ اگر حرام کا لگ جاتا ہے 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ سوائے کمانے میں حلال کو دیکھو، خرچ کرنے میں جائز مقامات کو دیکھو، تو فرما حضرت ہم اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بچوں کی زندگی میں دین کو لانا ہے اور بچوں کو دیندار بنانا ہے، تو اپنے دونوں کو پابند بننا پڑے گا، کیونکہ بچے ماں باپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ماں باپ صبح میں کیسے اٹھتے ہیں، ماں باپ رات کو کون سے لباس پہنتے ہیں، ماں باپ گھر میں کس طریقے پر آپس میں جھگڑتے ہیں یا کس طرح محبت سے زندگی گزارتے ہیں، ماں کے گھر میں انٹری کا طریقہ کیا ہے، باپ گھر میں کیسے سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ اولاد ہماری ہر چیز کو دیکھتی ہے اور اولاد ماں باپ کی نقل کرتی ہے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں گھر میں مصلی بیٹھ کر مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں کے ساتھ رکوع بھی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ سجدہ بھی کرتے ہیں، ماں کی نقل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہم نے ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزارا شروع کیا۔ رات کو سوتے وقت بستر پر بیٹھتے تھے، معاملات پورے کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہمارے بچے بستروں پر بیٹھ کر معاملات پورے کرتے تھے۔ ہم صبح میں جلدی اٹھتے تھے، ہمارے بچے صبح میں جلدی اٹھتے تھے۔ ہم فجر کی نماز میں جلدی جاتے تھے، ہمارے بچے فجر کی نماز میں جلدی جاتے تھے، کہ بچوں نے ماں باپ کی نقل کرنا شروع کر دی۔ اور تیسری بات فرمائی ہم فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں میں و نوافل میں دعائے معصورہ کے بعد اللہم انی ظلمت کے بعد دعا پڑھتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہمارے 3 معمولات ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے 2 مہینوں میں دیکھا ہماری بچوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ اسے میرے بھائیو یہ مکاتب قرآنیہ اور یہ مدارس اسلامیہ، یہاں مدرسوں میں تعلیم ملتی ہے، تربیت تو ماں باپ کے گھروں سے ہوتی ہے۔ ماں باپ دیندار بنے، ماں باپ اپنے بچوں کو دیندار بناوے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، مدینہ منورہ میں قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ مدینہ منورہ کے لوگ جانوروں کو کھانے لگے، آسمان نے پانی دینا بند کر دیا، زمین نے اگانا بند کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دل میں سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ میں گنہگار ہوں اور میرے گناہوں کی نبوست پر لوگ پریشان ہیں، یا اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ جیسے میں مدینہ منورہ کی پہاڑوں کی گار میں جا کر دیکھا تو ایک عرب کا 8 سال کا بچہ پہاڑ کی گار میں نماز پڑھ رہا ہے۔ 8 سالہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھ کر کہ میں کھڑا ہو گیا، بچہ کیا کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یوں کہا، اے میرے مولا میری ماں بڑی پاک دامن ہے، میری ماں بڑی تہجد گزار ہے، اور میرے ابو راتوں کو رونے والے ہیں، میری اماں نے مجھے گھر میں بھیجا ہے کہ بیٹا تو اللہ سے دعا کر کے آ، اے میرے مولا تو بارش کے نظام کو چلا دے، اور اللہ تو زمین سے قحط کو ختم فرما دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ معصوم بچہ پہاڑ میں رو رہا تھا اور اس کے آنکھوں کے آنسو اس کے انگلیاں زمین پر گر رہے تھے۔ پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کہ میرے مولا اگر تو بارش کے نظام کو نہیں چلائے گا اور تو قحط کو دور نہیں کرے گا، یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یا کھڑے کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس زبان کے جملے اللہ کے عرش کو ٹکرائے اور اللہ نے آسمان و زمین کا نظام بدل دیا، اور مدینہ منورہ میں اتنی بارش آئی، حضرت عبداللہ فرماتے میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کو ایک نائب کی دکان پر لے کر یوں کہتی ہے، اس بھوت کے میرے بچوں کو لباس، میرے بچے کے بال کاٹو۔ ماں اور باپ اپنے بچوں کے بال یہودیوں کی طرح کٹاتے ہیں کہ مجھے میرے نبی سے عشق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وجہ کی پوری زندگی لکھی ہوئی ہے، میرے نبی کے بال کیسے تھے، میرے نبی کی داڑھی کیسی تھی، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کا لباس کیسا تھا، آپ کا راتوں کا سونا کیسا تھا، آپ کے دن میں جاگنا کیسا تھا۔ میرے نبی اپنے گھر پر خود بکریوں کا دودھ دوتے تھے، اپنی عورت کے پاس جا کر چولہے میں لکڑیاں ڈالتے تھے۔ اتنے بڑے نبی میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جو آسمانوں کے بھی نبی ہے، زمینوں کے بھی نبی ہے، انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی پر اللہ کی طرف سے کتنی بار سلام آیا ہے۔ اتنے بڑے نبی اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کو نمونہ بناؤ میرے بھائیوں، ہم آئیڈیل مغرب کو نہ بناوے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے،
مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، میرے نبی مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے، اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے دنیا کے انسانوں اگر تم نے ہماری نقل کی یورپ کے گوروں کی طرح، ہمارے بچوں نے نقل کی یورپ کے گوروں کے بالوں کی طرح، ہمارے بچوں نے بال بنائے یورپ کی لڑکیوں کی طرح، ہماری بچیاں دوپٹے سے باہر آ گئی تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ اللہ کے نبی کو نمونہ بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دیہاتی گزرا وہاں سے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی گزرا اور دیہاتی کے ہاتھ میں گو تھی اور دیہاتی نے یوں کہا انت الذی تقول ما تقول، تو وہی ہے جو نبوت کے دعوے کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو مجھے نبی مان۔ تو اس نے کیا کہا اگر میری قوم اگر تجھے پناہ نہ دیتی لقتلت شر قتلۃ، تو میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق پاس میں تھے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، آپ مجھے تھوڑی سی تو اجازت دیں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ تو میرے نبی نے کہا عمر معاف کرنا تو نبیوں کی شان ہوتی ہے، درگزر کرنا معاف کرنا تو نبوت کی شان ہے۔ عمر زندگی میں معاف کرنا، یہ زبان کے کڑوے بول گھر کو توڑ دیتے ہیں، یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زبان زہر بھی ہے اور یہ زبان شہد بھی ہے اور یہ زبان تریاق بھی ہے اور یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہے خاندان آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، مدرسہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی اور چیخنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا عمر معاف کرنا درگزر کرنا نبوت کی شان ہے۔ پھر آپ نے کہا دیہاتی تمہیں بے کرامی نہ کیا کر، تو دیہاتی نے کیا کہتا ہے میں تجھے نبی نہیں مانتا، پھر اپنی مری ہوئی گو کو نکالی۔ یہ گو جانتے ہو کس نے دیکھی گو جانتے ہو نا؟ پھر میں بات کروں آگے کی۔ گو یہ عرب کے صحرا میں اور ہمارے جنگل میں گو ایک بڑا جانور ہوتا ہے، گو لمبا، تو گو اس نے نکالی مری ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ گو کو کھاتے تھے اور اس نے گو کو یوں پھینک کے اللہ کے نبی کے سامنے او یؤمن ان لا اؤمن او یؤمن هذا الذب، میں ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک یہ گو ایمان قبول نہ کرے۔ دیہاتی گاوڑیا عربی۔ تو میرے نبی نے گو کو پکارا یا ذب، تو گو نے آنکھیں کھولی اور اپنے سر کو اونچا کر کے یوں کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ عربی میں جواب دیا فاجاب بلسان فصیح عربی مبین، عربی میں جواب دیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سعدیک میرے نصیب کہاں، کیا مجھے میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملا ہے؟ پھر کیا میرے نبی کو کہا یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دن کے ڈیکوریشن اور ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پڑھنے کے زمانے سے اللہ کے نبی کا نام لکھتے لکھتے 400 کے اوپر نبی کے نام لکھ چکا ہوں، حدیث کے مطالعے سے، قرآن کے مطالعے سے، سیر کی کتابوں کے مطالعے سے، لیکن جتنا اچھا نام گونے میرے نبی کو دیا ہے ایسا نام کسی نے نہیں دیا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، کیوں کہ قیامت کا دین تو اندھیرے کا دن ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کا دین تو اندھیرے کا دن ہوگا۔ تو وہ یوں کہنا چاہتے میرے نبی آپ کی برکت سے قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے پہلے پوچھا ایمان کا سوال کیا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ راحتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہے، جنت میں آرام ہے، جہنم میں سزا ہے۔ پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو بولے کا انت خاتم النبیین، آپ تو خاتم النبیین ہے، انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ وہاں تک نے آگے کہا قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت، آپ کی باتوں کے ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں۔ جس نبی کی بات جانور بھی مانتے ہو
اور وہ بھی مانتی ہو میں نے اور آپ کبھی نبی کی نقل اتارنا بند کر لیا ہے. بھائیو چاروں طرف ماحول اچھا نہیں ہے, ہر جگہ خون ہی خون ہے. اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گولوبند ڈالو. لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا, نبی بھی ہم سے محبت کرے گا. میرے بھائیو دنیا کی رفتار پر چلنا مناسب نہیں ہے. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے. اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. اسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے خود بھی دین پر آوے اور اپنی اولادوں کو دیندار بنانا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کی تفسیر حضرت علی فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین, اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ. عشاء کے بعد حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں ایک بار عشاء کی نماز کے بعد میں ایک مدینہ منورہ کی گلی سے جا رہا تھا. ایک صحابیہ نے دیکھا حضرت عمر کے بیٹے اکیلے اکیلے جا رہے ہیں. اپنے چھوٹے بچے کو فرمایا بیٹا تو ان صحابی کے پیچھے پیچھے چل, ایک سے دو بلے کئی مدینے میں کوئی ان پر حملہ نہ کر ڈالے, کوئی دشمن ان پر مقابلہ نہ کرے, ان سے کوئی حملہ نہ کر ڈالے. وہ بچہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. عبداللہ عمر کی نظر پڑی, پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے کہ بیٹا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہ میری ماں نے کہا ہے حضرت عمر کے بیٹے اکیلے اکیلے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے چل تاکہ کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کر ڈالے. ابن عمر بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا بیٹا تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے, تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے؟ تو پوچھا بیٹا تیرے ابو کہاں ہے؟ تو کہا یہ ابن عمر میرے ابو تو بدر میں شہید ہو گئے لیکن میری ماں نے بچپن سے ہماری تربیت کی ہے. یہ جب ماں دیندار ہوتی ہے نا تو اولاد دیندار ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا مائیں تہجد میں اٹھتی تھی اور راتوں کو اللہ کو مناتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں, امام بخاری 6 مہینے کے بعد نابینا ہو چکے لیکن ماں تقوی والی تھی, راتوں کو رونے والی تھی. اللہ سے کہتی اللہ میں نے میرے بیٹے کا نام محمد اسماعیل اس لیے رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر کے دنیا میں دین کی محنت کرے اور حدیث کو دنیا میں پھیلاوے. میرا اللہ میرا بیٹا نابینا ہو چکا ہے. یا اللہ تو آنکھوں کو دینے پر قادر ہے, آنکھوں کی بینائی کو دینے پر قادر ہے. ماں کی راتوں کی دعاؤں نے اللہ کے عرش کو ٹکرایا. اللہ کے نبی نے خواب میں کر فرمایا یہ خاتون تیری دعائیں اللہ نے آسمانوں پر سن لی ہے اور اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا. جب صبح میں اٹھے امام بخاری چھوٹے سے بچے تو کہا بیٹا تو مجھے دیکھتا کہ ہاں اماں یہ تمہارے کنگن ہے, یہ تمہارا کرتا ہے, یہ تمہاری دوپٹہ ہے. امام بخاری کو اللہ نے کتنا بڑا علم دیا کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی. امام بخاری جب بڑے ہوئے ہیں 27 ملکوں کا سفر علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور ایک ایک حدیث لکھنے پر وضو کیا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر ایک ایک حدیث کو کتاب میں لکھا ہے. یہ ہمارے مدرسے ہماری مکاتب کو معمولی بس سمجھو. ہمارا جب جنازہ جب گھر سے اترے گا یہی معصوم بچے سورہ فاتحہ پڑھ کے کہیں گے میرے ابا نے ہم کو دکان دی, میرے ابا نے ہم کو عالم دین بنایا. میں آپ کو بتاؤں میں کیرلا اللہ کے راستے میں جماعت میں تھا اور ایک بہت بڑا وہاں کا آدمی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کا لڑکا واشنگٹن میں ڈاکٹر تھا. لڑکا جنازے میں فلائٹ سے آیا, بہت بڑا مجمع غیر مسلم بھی اس کے جنازے میں آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ وہاں کے بڑے آدمی تھے, سیاست دان کے آدمی تھے. اس کا لڑکا جب نماز جنازہ ہوئی تو اس کا لڑکا کونے میں کھڑا ہو گیا کہ بھائی تو نماز جنازہ پڑھ. تو لڑکے نے اس کے باپ کو گالیاں بولنا شروع کی. ایک دن کے لیے وہاں سے آیا ہوا تھا کہ تو اپنے مرحوم ابا کو گالیاں بولتا ہے, کہ اس باپ کا لعنت ہے جس باپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے زمین بیل کر ڈاکٹر بنا کر واشنگٹن بھیجا لیکن بیٹے کو علم حاصل نہیں کروایا. آج اس کے بیٹے کو یہ پتا نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اس کے بیٹے کو یہ پتا نہیں ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے. آج باپ دنیا سے جا رہا ہے لیکن اپنے ابا پر بالکل راضی نہیں کہ پورا مجمع نماز جنازہ پڑھتا ہے لیکن مجھے یہ پتا نہیں نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو ایجوکیشن ضرور دینا, میں انکار نہیں ہوں. اچھے ڈاکٹر بناؤ ضرورت ہے, اچھے ٹیچر بناؤ, اچھے لوئر بناؤ, ہر طرح دنیا کی ضرورت ہے لیکن اپنے بچوں کو پہلے دیندار بناؤ.
دیندار بناؤ. دیندار ڈاکٹر بنے گا نا تو مخلوق پر خدمت کرے گا, ورنہ آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھے گا اور اس کو لوٹے گا جو دنیا میں ہو رہا ہے. اگر دیندار ڈاکٹر ہوگا آنے والے مجمع پر آنکھوں کے آنسو بہا کر, جس طرح ماں پیشنٹ بن کے جب آئے ہاسپٹل میں تو ماں کے پیچھے بیٹا ڈاکٹر پاگل ہو جاتا ہے, ہر آنے والی بہن کو اپنی ماں سمجھے گا, اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ, عالم بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ. آج کے زمانے میں بچے عالم بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, بچے حافظ بن رہے ہیں, لوئر بن رہے ہیں, اور ایک بچہ کرسی پر بیٹھا ہو, حکومت کی کرسی پر, سر پر ٹوپی ہو, چہرے پر داڑھی ہو, آپ تعجب کریں گے کہ عالم بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے. لیکن عالم بننے کے لیے یہ مدرسے کی بنیادی محنت ہے. اسے بچوں کی غیرحاضری بالکل مت کراؤ. اپنے بچوں کو گھر پر لے کر بیٹھو, بیٹا آج مولوی صاحب نے کیا پڑھایا. دیکھو اتنا چھوٹا سا مجمع مدرسے کا جلسہ ہے. ہمارے استادوں نے کب سے بچوں پر محنت کرنا شروع ہوگی کہ آج ہم نے 29-30 تاریخ رکھی ہے, ارے سیٹرڈے کا دن رکھا ہے, کل اتوار کی صبح ہوگی, والی بہت زیادہ آئیں گے تاکہ صبح میں ان کو کاروبار پر جانے کا ٹینشن نہ ہو. یہ تاریخ اس لیے طے کی جاتی ہے تاکہ والی زیادہ سے زیادہ آئے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرے. میرے بھائیو, یہ مدرس اس لیے جلسہ کرتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی تمہارے سامنے آئے, اس لیے کرتے ہیں. آپ کو شہرت مقصود نہیں ہوتی. اسے میرے دوستوں میں بات کو ختم کرتا ہوں. میرے کے پاس بھی کل بھی میرا سفر ہے اور آگے بہت سارے کام ہیں. اصل خلاصہ کی بات ہے کہ مدرسے کی مکتب کے پیچھے خرچ کرنے والے لوگ, تمہارا 1 روپیہ خرچ کیا ہوا تمہارا آخرت میں کام آئے گا, بہت کام آئے گا. ارے بروز صورت میں پالمپور کے علاقوں میں جا کر دیکھو کیسے مدارس ہیں. کئی مسجدوں میں کوئی نہیں پڑھاتا, مسجدیں خاموش ہوتی ہیں, مستقل مدرسوں کی بلڈنگیں ہیں اور لوگ اپنے جیبوں سے خرچ کرتے ہیں. 1 روپیہ کا چندہ نہیں ہوتا. 10 روپیہ کمانے والا 1 روپیہ دیتا ہے, 50 کمانے والا 2 روپیہ دیتا ہے, 1000 کمانے والا 100 دیتا ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدرسے کے اندر وقف کر دو. اور اس کی برکت سے اللہ کے کاروبار میں برکت دے گا. اس کی برکت سے اللہ بڑی بڑی آفتوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے مرد بھی, ہماری مذکورات بھی. میرے بھائیو, اللہ جتنا دے اس میں کچھ نہ کچھ درجہ مدرسے کے لیے کرو. ہمارے بچے عالم بنیں گے. قرآن پڑھنا تو معمولی بات ہے. ایک الف لام کہتا ہے, الف پر 10 نے کیا ملتی ہے, لام پر 10 نے کیا ملتی ہے, را پر 10 نے کیا ملتی ہے. علماء کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھو, جنہوں نے پڑھنے کا زمانہ بھی اپنے ماں باپ سے دور گزارا اور پڑھانے کا زمانہ بھی اپنے ماں باپ سے دور گزار کر علم دین کو حاصل کرا رہے ہیں. 3 مہینے پہلے میں اجمیر گیا. اجمیر میں گیا. اجمیر کے علاقوں کے دیہاتوں میں, وہاں سے میں جے پور زیادہ اجتماع میں جا رہا تھا. تو اجمیر میں ایک جگہ پر گئے نا, تو ایک تاپسی کے مولانا جن کی 5 کے 6 ہوٹلیں ہیں بمبئی میں, مکھی خاندان کے بیٹے, مالدار کے, لیکن ان کا لڑکا راجستھان میں ایک ببول کے درخت کے نیچے بچوں کو پڑھا رہا تھا. باوڑیے کے درخت کے نیچے ہم پیچھے کھڑے تھے اور پتھر توڑنے والوں کے بچے 40-50 تھے. ان بچوں کو سکھا رہے تھے, بیٹا کھلانے والا کون کہ اللہ, پلانے والا کون کہ اللہ, بارش کون دیتا ہے. میں نے کہا یا اللہ, ببول کا درخت ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پرسانے نہیں, اور یہ معصوم استاد جو ہوٹلوں کا مالک ہے, جس کا باپ یہ معصوم پتھر توڑنے والے بچوں کو قرآن کریم اور اپنی دل کو ٹھیک کرا رہا ہے. ہم ان کے پیچھے تھے, انہوں نے ہم کو اچانک دیکھ لیا, ہم کو بٹھایا. بچوں کا کہ مولانا تم بچوں کا امتحان لو, میں نے بچوں کو کیا پڑھایا ہے. اس کے بعد کہا ہمارے کھانے کی دعوت کو قبول کر لو. میں نے کہا نہیں. کہا ابھی میرا کھانا آئے گا. تو ببول کے درخت کے نیچے ببول کا درخت کے نیچے مسجد بھی ہے مولانا, یہ مدرسہ بھی ہے اور میرا کمرہ بھی ہے, میں یہاں سو جاتا ہوں, یہاں نماز پڑھاتا ہوں. پھر میرے پاس باجری کی روٹی آئی اور چھاچھ آئی, اور ایک باجری کی روٹی اور چھاچھ کا کٹور آیا, اور کہا تم سب مل کر اپنے کھانا کھا لیتے ہیں. جس کے گھر میں کتنی اللہ کی نعمتیں موجود ہے, اللہ کے دین کے لیے وہ باجری کے روٹلے کھا کر پتھر ٹوٹنے والے بچوں کو کلمہ صحیح کرا رہا ہے. پھر ظہر کی اذان ہوئی تو مولانا دوڑے میں کہا جاتے ہو مولوی صاحب کہ ابھی سب کو میں پکڑنے جاؤں گا, تب جا کر نماز پڑھنے آئیں گے. گھروں پر ایک بھکاری کٹورے لے کر جس طرح دوڑتا ہے, ایک استاد ان بچوں کے والیوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ عبداللہ بھائی چلو نماز کا وقت ہو چکا, اور ببول کے درخت کی چٹائی کو بچھائی اور وہاں بڑھائے نماز پڑھائی. اس طرح دنیا میں دین پھیلا ہے. اس کے پیچھے ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں, اور کم سیلریوں میں اور کم تنخواہوں میں زندگیاں گزاری اور لوگوں کے سامنے سوال نہیں کیا, لیکن کبھی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوئی کہ ان کی طرف ہماری نظر ہو جائے. میرے بھائیوں, یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ بعض علاقوں میں جا کر دیکھو پورے ضلع میں کوئی عالم نہیں ہے, پورے ضلع میں کوئی عالم دین نہیں ملے گا.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے گجرات کو قبول کیا کہ گجرات میں اللہ نے علماء کی جماعتیں پیدا کر دی، دین اور تبلیغ کی برکت سے ماں باپ کا مزاج دین کا بنا، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائے۔ تو اس کے لیے فکر کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں، خود بھی نماز کے پابند بنو، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود بھی دین کے پابند بنو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو۔ دیکھو بچوں کو کتنی خوشی ہے، ابھی بچوں کو انعام ملے گا، ان کا قرآن ختم ہوا ہے، اللہ کی قسم جب یہاں اتنا انعام ملتا ہے تو آخرت میں میرا اللہ کیا انعام دے گا۔ جس بچے کا بیٹا حافظ بن گیا اس کی تو قسمت ہے، اگر بیٹا دیندار ہے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ، کل قیامت کے میدان میں میرا اللہ اس کے ماں باپ کو کھڑا کر کے جب جوڑے پہنائیں گے وہاں کے جوڑے، اور اتنے خوبصورت جوڑے ہوں گے قیمتی کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، یہ کون ہے؟ تو اس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اسے میرے بھائیوں میں مسکرات سے بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو اور مدارس میں خرچ کرنے والی بنو اور اپنے بچوں کے پابند بناؤ، خود پردے کی پابند بنو اور اپنی جوان لڑکیوں کو پردے کی پابند بناؤ۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا مجھے قیامت کا پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب گھر کی نوجوان لڑکیاں ماں کے ساتھ نوکرانی کا برتاؤ کرے، جس طرح نوکرانی سے برتاؤ ہوتا ہے، ماں کو نوکرانی کی طرح سمجھے، اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے اور موبائل کو لینے کے لیے ماں باپ سے جھگڑا کرے اور ماں اور لڑکی ماں سے جھگڑا کرے، میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ بچپن سے بچوں کو دیندار بنانا، بچپن سے بچوں کو ماحول میں رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں گیا 2 سال پہلے، ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں، تو میرے پانچوں کے 5 لڑکے ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو کہا میں آپ کو فجر کی نماز کے پہلے فون کروں گا تو آپ مسجد میں آ جانا۔ تو کہا مولانا ہمارے 5 بھائیوں کے فون صبح میں ہماری امی کے پاس ہو جاتے ہیں کہ جب ادھر رات کو 11 بجے تو ہمیں 5 کے 5 لڑکوں کو ماں کے پاس فون جمع کرانے کا ہوتا ہے۔ تو کیوں کہ ہماری امی نے بچپن سے ہم کو فون نہیں دیا ہے۔ 11 بجے تم سو جاؤ گھروں میں، 5 کے فون میری امی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک گھر میں وہ فون ہے جن کو ضرورت ہو گھر پر میری امی فون اٹھاتی ہے، اور صبح میں جاب کے وقت میری ماں فون ہم کو دیتی ہے۔ بچے دیکھو کیسے خوبصورت ڈاکٹر تھے، ماں نے کیا بچوں کی تربیت کی ہے۔ رات کو 1:30 بچے گھروں میں اکیلے کے لڑکے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے کے میسیجز اگر دیکھ لے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ خون آنا شروع ہو جائے۔ اس سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرو اور گھروں میں قرآن کریم کا پڑھنے کا شروع کرو۔ انشاءاللہ تعلیم کی برکت سے گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دیندار بناوے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مکتب کو ترقی عطا فرماوے، پڑھانے والوں کو بھی قبول کرے، پڑھنے والوں کو بھی قبول کرے، ان کے والدین کو بھی قبول کرے، اور مدرسے کے پیچھے خرچ کرنے والے اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔